نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا 313 صحابہ کا لشکر جرار، وہ قدسی صفات، وہ ملائکہ صفت صحابہ، حالت کیا ہے؟ جسم پر کپڑے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ پیٹ میں کھانا نہیں۔ حالت کیا ہے؟ پاؤں میں جوتے نہیں، لیکن سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے جو مصطفیٰ کی محبت سے معمور ہے۔ 313 وہ جان نثاروں کا لشکر، وہ وفا شعاروں کا لشکر، وہ مصطفیٰ کے غلاموں کا لشکر، وہ تیاری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تیاری فرماتے ہیں۔ 12 رمضان کو، 12 رمضان مبارک کو مدینہ المنورہ سے یہ لشکر، دنیا کا انوکھا اور نرالا لشکر، یہ 12 رمضان کو، رمضان مبارک کو یہ لشکر مدینہ المنورہ سے کوچ کرتا ہے۔ نکلتے 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 سفر کرتے کرتے 70 میل مدینہ المنورہ سے دور ہے بدر کا مقام، چھوٹی سی وادی، سنگلاہ وادی، ریتلا میدان، دھوپ، گرمی کا موسم، تمازت آفتاب اور ماہ رمضان۔ وہ صحابہ روزے دار، ایک وہ صحابہ، وہ رسول اللہ کے غلام، وہ رسول اللہ کی امتی، تمازت آفتاب ہے، گرمی ہے، بھوک اور پیاس ہے، لیکن پھر بھی روزے دار ہیں۔ اور ایک ہم ہیں جو اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتے ہیں۔ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود روزہ کوئی نہیں۔ غور کریں اپنے اندر۔ تو یہ قافلہ، یہ لشکر چلتا چلتا، اس لشکر کے پاس کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہے، 2 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں اور 313 ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 کو ایک ایک اونٹ کے ساتھ متعین کرتے ہیں۔ ایک سواری کرے گا، دوسرا باری دے گا، اس طرح سفر کا یہ ساتھی بناتے ہیں۔ اور خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی 2 ساتھی ہیں، 2 صحابہ ہیں۔ جب ان صحابہ کی باری آتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں تم سوار ہو جاؤ، اب محمد لگام پکڑے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ اپنی باری آپ کو تفویض کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، آپ سوار رہیے اور ہم اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر چلتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ دیکھیں وہ عدل، وہ امن، وہ انصاف کا پیغمبر رسول کس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ عدل کی تعلیم دے رہا ہے، انصاف کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک سواری 3 کے لیے متعین ہے، خود رسول اللہ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، تم یہ کہتے ہو کہ محمد سوار ہے اور تم پیدل چلتے رہو، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جس طرح تم رضا کے طالب ہو، اسی طرح میں محمد بھی اس کی رضا کا طالب ہوں۔ فیصلہ یہ ہے کہ کبھی تم سوار ہو جاؤ، کبھی میں سوار ہوتا ہوں، اپنی اپنی باری کے مطابق۔ یہ قافلہ چلتا چلتا مرج الطیبہ کے مقام پر پہنچتا ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ یہ مقام مدینہ المنورہ اور بدر کے درمیان یہ مقام آتا ہے۔ صحابہ نبی پاک اس مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ایک بدو، چرواہا، عرابی
وہاں بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اونٹ چرا رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے آج اس میدان میں پڑاؤ ڈالا گیا ہے، کچھ لوگ ہیں. تو اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم محمد بن عبداللہ، وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، مدینہ سے آئے ہیں اور بدر کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ بدو عرابی کہنے لگا تم میں رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا آؤ تمہیں ملاتے ہیں. وہ صحابہ بدو کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئے. تو ایک صحابی نے کہا تم سلام کرو. وہ کہنے لگا یہ تمہارے نبی ہیں، رسول ہیں. صحابہ نے کہا یہ ہمارے نبی ہیں، آقا مولا ہیں. تو کہنے لگا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہمارا نبی وہ ہے جو ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آیا ہے. پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بدو عرابی کہنے لگا کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف سے اسے خبریں ملتی ہیں، تو یہ بتائے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. غیب کا علم، کہ نبی کو غیب کا علم نہیں. یہ سوال عرابیوں کا، بدوؤں کا سوال ہے. صحابہ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا، کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں. یہ سوال یا منافقوں نے کیا ہے یا بدوؤں نے کیا ہے. کل بھی بدو یہ سوال کرتے تھے، آج بھی بدو یہ سوال کرتے ہیں. آج کے بدو بھی یہی سوال کرتے ہیں. جب یہ سوال اس بدو نے کیا، عرابی نے کیا، تو ایک صحابی حضرت سلام بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر دوسری طرف لے گئے. کہنے لگے میرے آقا سے کیا پوچھتے ہو، ان سے سوال کیا کرتے ہو؟ یہ سوال کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں، اس سوال کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں. تم یہ کہتے ہو کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، تو سن، سلامہ بن سلام کہتا ہے کہ اس کے اندر تیرا نطفہ ہے، تیرا حرام کا نطفہ ہے، تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور تیرے نطفے سے اس کے اندر اونٹنی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے. سلامہ چپ رہے، پردہ پوشی کر، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی صفات سے متصف ہوں. وہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پردہ پوشی کرنے کے لیے آیا ہے. پھر یہ قافلہ، یہ لشکر جرار آگے بڑھتا ہے، چلتا ہے. بدر کی وادی میں جا کر قیام ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استقامت کی، جمع رہنے کی، ڈٹ کر لڑنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نصرت، مدد، فتح کی خوشخبری سناتے ہیں. میرے صحابہ اگر تم کوہ استقامت بنے رہے، صبر کا پہاڑ بن کر جمے رہے، تو میں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہوں کہ فتح تمہارے قدم چومے گی.